انہیں وعدہ کیتا ہے رزق دا، انہیں رزق دا وعدہ کیتا ہے، لیکن ہم اس ٹینشن سے باہر نکل سکے نہیں، اور جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے حضرت۔ نماز کوئی ٹینشن نہیں، قرآن کوئی ٹینشن نہیں، ذکر و اذکار کوئی ٹینشن نہیں، حلال حرام کوئی ٹینشن نہیں، قطع تعلقی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے۔ مولا مرتضیٰ اپنے دروازے پہ بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کوئی چاہنے والا گزرا، اس نے روتے دیکھا مولا پاک کو، کھڑا ہو گیا، پوچھتا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ اللہ پاک علی تو ناراض ہو سکتے، بلکہ علی تو وہ ہے میرے محبوب، فرما رہے ہیں تم جنت کی دعائیں مانگتے ہو، میرا علی وہ ہے جس کو جنت مانگتی ہے۔ جنت علی کی مشتاق، جنت علی کی مشتاق ہے، رو رہے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ لیکن نہیں حضرت، اللہ علی سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا۔ عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا، ہم ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اللہ خوش ہے، اللہ ناراض ہے، حضور خوش ہیں، حضور ناراض ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کہہ کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اللہ ورسولہ احق ان یرضوا، سب تو زیادہ حق اللہ تے اللہ دے رسول دے کہ انہوں نے راضی کیتا جائے۔ اس لیے حضرت میری گزارش ہے، بڑے کناں دے مزے لے کچھ ہونا ملا لے پاسے آئیے۔ آج ہم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک عرس کی تقریب میں حاضر ہیں۔ اللہ حضرت کسی شخصیت کو بولنا بہت سوکھا کام ہے، ٹھیک ہے کہ کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہونی کہ کوئی ناراض ہو، کوئی اس طرح کی، اللہ سب سے سوکھا ٹاپک ہے، بولتے جاؤ بولتا جاؤ، سارا راستہ میں کتاب پڑھتا آیا ہوں، بہت سوکھا ٹاپک۔ لیکن چلو میں بس ایک دو بات کروں گا اور کچھ اپنے حالات سامنے رکھوں گا۔ کم و بیش آپ نے 70 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، 19 سال کی عمر میں آپ نے تدریس کا آغاز کیا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ بریلی شریف میں صدر مدرس تھے، کچھ عرصے کے بعد آپ صدر، ہم جن کے ماننے والے ہیں نا حضرت وہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے، لیکن ذرا ہمیں دیکھیں کہ ہم نے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے۔ میں حضرت ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے ایسے مدرسین کو جانتا ہوں، 50 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوں، کتاب کی حاجت ہی نہیں، پوری کتابیں یاد ہیں، ایسے ایسے مدرس کہ سراجی جیسی مشکل کتاب زبانی یاد ہے، 50 سال ہو گئے نا سراجی پڑھانے ہیں، نحو میر، شرح جامی، ریاض الصالحین، شرح میت عامل، عقائد نسوی، یہاں تک کہ بخاری شریف تک یاد ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے حضرت دی، ان کے شہر میں بھی ان کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نہ علم سے پیار کیا نہ علم والوں سے پیار کیا۔ 77 سال تو حضرت ہو گئے، ہمارے اسٹیجوں پہ موضوع ایک چل رہا ہے، کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو بھی ادا الذین آمنوا وکانوا یتقون پہ گفتگو ہوئی، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جننے ننگے تھے، جننے گالا کڈن والے تھے، جننے بے نماز، سارے ولی بن گئے تھے، کیونکہ ایک آیت میں شان ولایت اور اگلی آیت میں معیار ولایت، شان ولایت تو بیان ہوا ہے، معیار ولایت کس کو ہم نے ولی بنا دیا حضرت، اور کون ولی بن گیا جس کو ولی کی واؤ کی کہ کونے کی بھی ہوا نہیں لگی ہے، سارے ولی بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ دس یہ نہیں جڑا ولی ہوئے گا ایمان والا بھی ہوئے گا اور اللہ کو ڈرن والا بھی ہوئے گا، اور جو ولی ہیں حضرت ان کا پرسان حال ہی کوئی۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عالم اور ایک عابد کا تذکرہ کیا گیا، آپ نے فرمایا تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ، یہ نہیں کہا جیسے میری فضیلت ابو بکر پہ، جیسے میری فضیلت عمر پہ ہے، جیسے میری فضیلت عثمان پہ ہے، جیسے میری فضیلت علی پہ ہے، جیسے میری فضیلت فاطمہ پہ ہے۔ فرمایا عالم کو عابد پہ ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص۔ دیکھ لو کیا علماء کو مرزانے آ گئے۔ میں اس دن ایک پروگرام میں اسی طرح بیان کرنے گیا تو سٹیج پہ ایک صاحبزادہ صاحب بھی بیٹھے تھے، جن کے پاس صاحبزادہ صاحب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ
ساتھ ایک شیخ الحدیث بیٹھے تھے جن کے شاگردوں کی تعداد شاید ہزاروں میں، لیکن انہوں نے کو پوچھنا ہی نہیں دیا، سب کی توجہ کا مرکز صاحب زیادہ ساتھ۔ حالانکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارے عالم کو، تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام سے۔ فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی، جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ پیراں دیاں موجاں نے تے عالماں نوں اسی کمیٹیاں تے پا چھڑے، عالماں نوں اسی کمیٹیاں دے ٹا چاڑ چھڑے کہ انہوں نے پھر وہ کیتی ہے کہ بس چپ بلیے۔ میں ہمارے کیسے بزرگ ہیں حضرت، کمال عالم دین ہے، عبارت کیا کہنے، درس و تدریس کیا کہنے، کچھ جانتے ہی نہیں ہے۔ مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں کبھی اس سائڈ پہ جاؤں تو میں حضرت کی اقتداء میں کو نماز پڑھوں۔ میں گیا جون تھا پچھلا یا مئی تھا، دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا، میں نے حضرت کی اقتداء میں نماز ظہر پڑھی، پڑھ کے میں اجازت دے کے نکلنے لگا تو مجھے فرمانے لگے آج تا ڈیلی نا وہ انہوں نے کوئی لفظ بولا میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، گلا ہے۔ میں نے کہا حضور حکم۔ فرمانے لگے اماں جی کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم بھی کسی کوٹھی میں رہتے تو مصباحی صاحب نے آنا تھا، کیونکہ ہم مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں تو اس لیے مصباحی صاحب ملے بغیر ہی چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا حضور مسجد کھلوتا میں نواسی تے عمران خان بھی بلائے تو شاید انی خوشی نہ ہوئے جنی خوشی میں نوت تے جان دی ہوئے۔ ایک عالم کا گھر ہے، پردہ ہے، حجاب ہے، تو میں تو خود کبھی گزارش نہیں کی کہ سانو ہی حضور کدی اپنا پرونا بڑھاؤ، سانو ہی کدی ہے شرف دو۔ فرمانے لگے چلیں آئیں، پھر حضرت آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا، چھت پہ گھر تھا۔ گھر کیا تھا شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا، کمرہ کیا تھا کمری تھی، سین کیا تھا نکی ساری سینی تھی، اور کیونکہ چھت پہ کمرہ تھا پنکھا تو لگا تھا لیکن ڈائریکٹ چھت پہ دھوپ پڑ رہی تھی تو پنکھا ہوا دینے کے بجائے آگ ہی پھینک رہا تھا۔ حضرت چلے گئے کوئی میرے لیے کوئی پانی شانی لینے، مجھے اپنی گاڑی اپنا گھر یاد آیا۔ میں نے کہا واہ سنی تسی ایڈے بے ذوقے ہو کہ تھاڑے چ میرے ورگے لوگ مشہور نے۔ ایسا ویسے ساڈے ذوق دا پتہ لگا کس کس طرح دے بندے ساڈے سنیے چ مشہور نے، جتنا بڑا عالم ہے کسی کو پتہ ہی یہ بھی کوئی ہے۔ میری آنکھوں سے تو آنسو آ گئے تو حضرت اتنی دیر میں واپس آ گئے، وہ مجھے روتا دیکھ کے تھوڑے سے اب کر کہ حضرت خیر ہے، میں بس حضرت رونا آ گیا۔ ہوتا ہے نا کوئی کمیٹی کا گلہ کیا ہو، کوئی لوگوں کا گلہ کیا ہو، کچھ بھی نہیں۔ مجھے آگے سے فرمانے لگے مصباحی صاحب اب خود نہیں اپنے بیانات میں کہتے والآخرۃ خیر وابقی، آخرت خیر والی ہے تے ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ کیونکہ حضرت علم اور علماء سے پیار ہی نہیں کیا، اس لیے یہ شعبہ اس وقت انتہائی مشکلات کا شکار ہے۔ حضور مدرس نہیں لب رہے، پہلی گل تے مدرسے کوئی نہیں، جو مدرسے ہے نا تے مدرس کوئی نہیں، کیونکہ سارے کہندے نے بھائی چنگا نات ہاں بن جو کم از کم گھنٹے دا 50,000 تے لب جاندا، یہ تے پورا مہینہ پڑھانا تے بعد 12,000 لبنا ہے۔ حضرت صاحب مسجد میں بیٹھا ہوں، میں اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، 5-6 کیمرے لگے ہیں، بعد میں باپ ناراض ہوں کہ حضرت آپ نے مارا دیا، اتنے اتنے بڑے نام ہیں مدرس، شعبہ زوال کا شکار، کیونکہ نہ علم سے پیار کیا، نہ اعلیٰ حضرت علم والے، مفتی اعظم ہند علم والے، صدر الشریعہ علم والے، نام کن کا لیا اور کیا ہم نے کیا ہے، قوالیاں تے نعتاں تے بس سارے پیسے لگا دیے اس میں۔ میں راستے میں دیکھ کے آیا ہوں فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، پنجاب کالج، اسپائر کالج، ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو، ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو۔ میں ظاہر ہے سیالکوٹ ہے قبلہ، بڑا امیر شہر ہے، اور میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں میرے پیچھے سارا فیکٹری ایریا ہے، فیکٹری زون ہے سارا میرے پیچھے، جمعہ ادھر ہی پڑھتے ہیں۔ جب کبھی دل دکھا ہو کسی حوالے سے میں گفتگو کروں، چلو ان کی بڑی مہربانی ہے، اربوں خربوں پتی ہیں، کبھی کو آگے سے اٹھ کے بولا نہیں، سن لیتے ہیں، میری محبت والی جھڑکیاں کھا لیتی ہیں۔ میں جب کہتا ہوں کہ یار امیر لوگ اپنے بچے کو معلم بنے،
اس وقت کوئی نہیں بولتا, چلے جاتے ہیں. لیکن حضرت پتہ کیا کرتے ہیں, پھر جا کے نا, نمبر تو سب کے پاس میرا ہے, پھر اپنی فیکٹری میں بیٹھ کے نا اپنے اپنے بچوں کے اسکول کی نا وہ تصویریں مجھے سینڈ کرتے ہیں کہ حضرت ساڑھے بچے دا سکول ویکھو, باہروں عمارت ویکھو, کلاس روم ویکھو, نال باغ ویکھو, باغ سے لگے جھوٹے ویکھو, کلاس روم اے سی ویکھو, کلاس روم دا فرنیچر ویکھو, تھلے جناب جڑے میٹ پے نے وہ ویکھو. اور آگے سے کہتے ہیں حضرت اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا مدرسہ ہے تو بتائیے گا, ہم اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. تو کیا کہوں کہ سنیا نے سارے پیسے نعت خانہ نو دے جڑے. اللہ تسی ٹینشن نہ لو, کیمرے 'چ میں آنا, تسی تے آنا ہی نہیں, جو نعت پے گا میرے پیچھے پے گا, تہاڈے وچ نہیں پیندا کوئی, تسی نہ ڈرو. حضرت کی کہاں انہاں نوں کہ سنیا نے سارے پیسے مدرسیاں لی آئی کوئی نہیں. یہ جن کے نام پہ آج ہم بیٹھے ہیں 70 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو عربی میں تھی ان کا اردو میں ترجمہ کیا, اور اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو اردو میں تھی تاکہ عرب علماء بھی اس سے مستفید ہو سکے, ان کو انہوں نے عربی میں کنورٹ کیا. یہ جن کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں, صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی, جو کتابیں عربی میں تھیں اردو میں, اور جو اردو میں تھیں ان کو عربی میں. لیکن اسی ویکھو علم تے علماء نے کی کیتا. ہم نے علم اور علماء کے ساتھ حضرت جی بڑی بڑی بہت بہت بڑی محفل نعت ہے, 2.5 کروڑ 3 کروڑ 3.5 کروڑ 4 کروڑ حضرت صاحب خرچہ آ رہا ہے جی ایک محفل کا. اتنی بڑی محفل نعت ہے. کبھی حضرت صاحب میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے کوئی فیصل آباد میں, سیالکوٹ میں, گوجرانوالا میں, لاہور میں محفل نعت کروائی ہو تو اس کے لیے چندہ مانگا ہو. ایسا پورا قرآن سنا کے حافظ نو 30 35 40 ہزار دینا ہوتا ہے, وہ لیے کرنا پہنتا ہے. 4 کروڑ. آپ بالکل ٹینشن نہ لیں, کیمروں کے سامنے میں ہوں, جے کسی نے ٹکرنا ہے مینوں ٹکرے گا, تسی نہ ٹینشن لو, تسی چل بیٹھو. ذرا مر جانا حضرت, کل حضور کو کیا جا کے منہ دکھائیں گے, ان سے ڈرتے ہیں ہم کہ ہم اب درد بھی نہ اپنا بولیں, ہم اپنا رونا بھی نہ روئیں. اللہ میرا اچھا ایک میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں ہوتا نا, میرا ہے چل نہیں رہا تو میں تھا رون رہا, میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں. اور بھی آپ سننے کو ہوتا میرا ہے تو چلن ہی نہیں رہا تھا تو میں تھا رون رہا تھا, میرا ہے ہی کوئی نہیں. میں تو جو ہے میں تو ان کے لیے رو رہا ہوں. حضرت خدا کا واسطہ پیار کرو اپنے اداروں کے ساتھ. ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ علم والے تھے, تیرے عشق نچایا کر کے تھیا والے نہیں تھے. وہ فتاوی رضویہ شریف منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت کا مزاج کیا تھا. حضرت فتاوی رضویہ شریف اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ فکر رضا ہے کیا. حضرت لیکن کیا ہے حضرت صاحب, توجہ کی تھی کوئی توجہ نہیں. ایسے ایسے بڑے نام حضرت صاحب گم نام ہی رہ گئے, جاننا ہی نہیں کسی نے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا حضرت باجی علم والے پاس آؤ, اور علماء حضرت علم کی طرف نہیں آئے, علماء کی طرف نہیں آئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا, 77 سال گزر گئے, ہمیں روٹی بھی نہیں کھانی آتی ہے. یہ تو حضرت اب کچھ مزاج بدل گیا نا کہ اب میرج حال میں کھانا ہر بندے کے سامنے آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب تک کھانا سامنے نہیں آتا تھا کیا ہوا کرتا تھا. بڑی دیر کے بعد ایک گاؤں میں جانا ہوا ایک نکاح پہ, میں حالانکہ جانے لگا لیکن ان کا نہیں شادی کھا کے جاؤ, کھانا کھانا ہے آپ تو جانا پڑا مجھے بھی. حضرت تو وہ پرانا سٹائل تھا حضرت, کھانا درمیان میں رکھا تھا, آپ نے خود ہی اٹھ کے جانا. تو کھیر بھی پڑی تھی. اللہ آپ کو پتہ ہے حضرت میٹھا سب سے اینڈ پہ کھاتے ہیں, لیکن دیکھ کے دکھ ہوا لوگوں نے سارے سے پہلے میٹھا ہی پایا کہ بعد چ نہیں لبنا کوئی. میٹھا اتنا کھاتے ہیں بس. اگر ہم گھر میں کھانا کھائیں, کسی دعوت پہ جائیں تو جو میٹھا ڈالنے کے لیے وہ آپ کو برتن دیا جاتا ہے وہ کتنا کا ہوتا ہے, اتنا میٹھا, اتنا بس کھانے والی چیز. لیکن دیکھ کے دکھ ہوا, ہر بندے نے حضرت صاحب تھالی بھر لی. کھانا بھی اینڈ پہ تھا, کھانا بھی اتنا تھا, لیکن کیا ہے تربیت ہی نہیں ہوئی. بڑے بڑے پروگرام لیکن ساری رات شعر و شاعری ہوئی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے, 77 سال گزر گئے, ہم ابھی تک گلاس سے سنگلی نہیں اتروا سکے. قوم کو اتنا ہی ذہن مل جاتا کہ وہ چلو چوری دے
किते भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐ नहीं करनी क्योंकि यह गिलास साझा है, यह राह गुजरा ने पीना है, मुसाफिर ने पीना है, आंदे जांदे ने पीना है। इस गिलास में छेड़ना 77 साल गुजर गए हजरत, आज भी मस्जिद में भी जूती महफूज है कि चलो कम से कम इतना ही ज़हन बन जाता, चोरी बाहर भी नहीं करनी चाहिए लेकिन रब दा घर है इत्थे ते कदी भी करनी। वजह क्या, हमारे बड़े कुछ थे लेकिन हम आगे से बन कुछ गए। नाम उनका लिया लेकिन काम उन वाला किया। इसीलिए तो आला हजरत इकबाल रोए, इकबाल ने कहा थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे पर्दा हो, वो कुछ तुम कुछ है। उनका किरदार क्या, तुम्हारा किरदार क्या। इसलिए हजरत दीन की तरफ आओ, कुरान की तरफ आओ। केड़े केड़े रोने, मेरे आला हजरत ने 1 महीने में कुरान याद किया, बिठा के हजरत पूरे कुरान का तर्जमा लिखवा दिया। हुजूर गौसे पाक सारी रात एक कुरान तिलावत, पर मैं 14 साल हर रात एक कुरान तिलावत किया। लेकिन हजरत साहब यहाँ क्या हाल है, हमारा क्या हाल है, पूरी महफिल में सिर्फ एक बार कुरान पढ़ा जाता है। सफरी बंदा होना, सड़कों पे नजर पड़ती है, फ्लैक्स पे क्या लिखा है, बंदों के कलाम पढ़ने के लिए बंदे कितने आ रहे हैं 7, और अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए बंदा आ रहा है सिर्फ 1। जब ऐसा स्टेज वालों ने कुरान के साथ सिर्फ इतना ताल्लुक रखा तो फिर इनसे क्या गिला।